حکمرانوں کو جو ہے وہ اپنی پڑی ہے، صرف اپنی پڑی ہے. یعنی آپ یہ سوچئے صاحب کہ جس ملک کے اندر 4,500 ارب روپیہ وی آئی پیز کے پروٹوکول اور ان کی پرتعیش زندگی پہ لگایا جاتا ہو، وہاں پر اگر آ کے وزیر اعظم صاحب یہ اناؤنس کریں کہ جی ہم نے پروٹوکولز کے اندر اور پرتعیش زندگی کے اندر 200 ارب روپے کی کمی کر دی ہے، جو کہ ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی ہونی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب ہم نے بہت بڑا کوئی کام کر دیا ہے. یہاں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ عوام کی صورتحال کیا ہے. وہاں یہ معاملہ تھا کہ باقاعدہ آپ جو ہے گشت کیا کرتے تھے. یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کی ہستی فاروقی رنگ کے اندر اگر میں کہوں تو باقاعدہ ڈھلی ہوئی تھی. بھیس بدل بدل کر آپ لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے اور خود کو ظاہر کیے بغیر، یعنی آپ اپنی آئیڈینٹی کو بھی شو نہیں کرتے تھے. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا کام کرتے ہیں، کریڈٹ اپنے سر پہ لیتے ہیں اور تمام ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں ہمیں جو ہے تشہیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وہاں یہ ہوتا تھا صاحب کہ آپ بھیس بدل بدل کے ضرورت مندوں کے پاس جایا کرتے تھے اور رات کو جاگ جاگ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے. پھر ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصلے کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اولیاء کرام سے، علماء کرام سے، صلحاء سے خاص طور پہ آپ کی جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک دل کی جو ہے وہ لگاؤ کی کیفیت تھی اور آپ ان کی صحبت میں رہنا، ان کی خدمت کرنا پسند کیا کرتے تھے اور اپنے لیے باعث عزت اس بات کو سمجھتے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو میکانزم تھا بنیادی طور پہ وہ یہ تھا کہ بظاہر تو آپ سلطان تھے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ فرنٹ مین تھے، ہٹ مین تھے، لیکن پیچھے اصل جو ہے اللہ والوں کی طاقت آپ کے ساتھ مستقل لگی ہوئی تھی اور آپ اسی طاقت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو چلائے بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو مزید مضبوط بھی کیا کرتے تھے. پھر عوام کی خدمت کرنے کا آپ کا ایک عجیب انداز تھا. انداز یہ تھا کہ کوئی بھی اگر غلہ لینے آپ کے پاس آتا، اناج لینے آتا، تو آپ اناج تو اس کو دیتے، لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ آپ کچھ رقم بھی رکھ دیا کرتے تھے اور اوپر جو ہے گندم وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے تاکہ آپ کی جو سخاوت ہے وہ کسی طور سے اس پر آشکار نہ ہو. جیسا میں نے آپ کو کہا صورتحال کیا ہے، آج تو ہم جو کام ہم نے نہیں بھی کیے ہوتے ہیں اس کے آگے بھی تختیاں لگاتے ہیں اور کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایکچوئل لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا. یہ اپنی نمود و نمائش کے لیے کام نہیں کیا کرتے تھے. ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ آپ انتہائی عادل شخصیت، انتہائی صالح تھے اور مظلوموں کی داد رسی پر ہمیشہ مستعد رہا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کی داد رسی نہ ہو رہی ہو وہ رنگین کپڑے پہن کر میرے پاس آ جائے تاکہ میں اس کو کم از کم پہچان لوں. اور آپ نے کیا یہ تھا، 2 شیر جو ہیں وہ سنگ مرمر کے باقاعدہ بنا کے رکھے تھے جن کے گلوں کے اندر بڑی بڑی زنجیریں اور گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں. یعنی جو یوں کہہ لیجئے کہ زنجیر عدل کا جو رواج ہے وہ اس کو بنیادی طور پہ آپ ہی نے شروع کیا تھا. اب یہاں پہ میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج سب سے بڑا ہمارے معاشرے کا جو مسئلہ ہے نا، اس معاشرے کی جو سب سے بڑی بد نصیبی ہے وہ یہ ہے صاحب کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. سلطان شمس الدین التتمش رحمت اللہ علیہ نے جس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی وہ عدل و انصاف کا نظام تھا اور سلطان خود کھڑے ہو کے لوگوں کو عدل فراہم کیا کرتا تھا. جس معاشرے میں، ناظرین ذہن میں رکھیے گا، عدل نہیں ہوگا آپ اس معاشرے کو پھونک دیجئے، اور جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا اس معاشرے کو پھر کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا، اور جس معاشرے میں وہی بات ہے عدل نہ ہو پھر اس کو تباہی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. سلطان شمس الدین التتمش رحمت اللہ علیہ ناظرین عاجزی کے پیکر تھے. دیکھیں صاحب، آج میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں کس طرح سے لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں اور کس طرح سے یہ بات کمیونیکیٹ ہو کہ طرز حکمرانی یہ وقتی طور پہ ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کی کرسی، آپ کی طاقت ہے، طرز حکمرانی اگر سیکھنی اور سمجھنی ہے تو جائیے خلفائے راشدین کے ادوار میں جائیے سلطان شمس الدین التتمش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں اور ان کو پڑھیں اور سمجھیں کہ طرز حکمرانی بنیادی طور پہ ہوتی کیا ہے. یعنی آپ اپنے خادموں کو کبھی تکلیف نہیں دیا کرتے تھے. آپ ذہن میں رکھیے، اتنی بڑی سرزمین ہے بر صغیر کی اور اتنا بڑا حکمران ہے، اور ایک طرف میدان جہاد کا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ناصر الدین قواچہ جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف مستقل جو ہے برسر پیکار ہیں اور دیگر جو مہمات میں آپ لگے ہوئے ہیں، پنجاب تک، سندھ تک آپ نے ایکسپینشنز کی اور آپ خود میدان جہاد کے اندر اترتے تھے. دوسرا یہ کہ آپ راتوں کو اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں. تیسرا یہ آپ لوگوں کی داد رسی کے لیے راتوں کو گھوم بھی رہے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ، یعنی جس وقت آپ کے پاس کوئی سوالی آتا تھا انصاف لینے کے لیے تو آپ اس کو انصاف بھی فراہم کیا کرتے تھے. اور پھر آپ کا طرز یہ تھا کہ پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، یعنی دربار نہیں ہوتے تھے. عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے، اپنے کاموں کو خود سر انجام دیا کرتے تھے. یعنی ہمیشہ ایک تو باوضو رہا کرتے تھے، نیند بہت کم کیا کرتے تھے، اور خوف خدا ایسا ہوتا تھا کہ محل کے اندر سے آوزاری کی آوازیں باقاعدہ بلند ہوا کرتی تھی. یعنی وضو کا پانی بھی خود
خود جو ہے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، 5 وقت باجماعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے، کبھی اس میں غفلت نہیں برتتے تھے۔ پھر ایک اور بات دیکھیں، آپ نے مساجد بنوائیں، آپ نے مدارس تعمیر کروائے، بلکہ آپ نے شمسی حوض جو بڑا مطلب مشہور حوض ہے اس کو آپ نے تعمیر کیا، قطب مینار جو ہے وہ آپ کا شاہکار ہے۔ اس طرح سے جو علماء اور فضلاء تھے ان کی آپ بے حد قدر کیا کرتے تھے، ان کی تنخواہوں کا آپ نے باقاعدہ انتظام کیا، ان کے ساتھ آپ جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور جمعے کی نماز سے پہلے آپ باقاعدہ مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، اور علماء اور فضلاء کے سامنے بیٹھ کے آپ ان کی گفتگو کو سنا کرتے تھے، ان کو تکریم دیا کرتے تھے، ان کو توقیر دیا کرتے تھے۔ علمی مقام ایسا کہ جہاں پہ بات ختم ہوتی تھی وہاں سے آپ بات شروع کرتے تھے۔ یعنی میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلفاء انہوں نے پوری زندگی کے اندر بنائے، 22 خلفاء بنائے، ان میں سے ایک حضرت سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 4 شرائط قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے جو وصیت دی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے کوئی ایسا شخص پڑھے گا، اس نے 4 شرائط آپ نے لکھ کے دی تھی۔ اس میں ایک شرط تو ظاہر یہ تھی کہ اپنا جس کی نماز جو ہے کبھی قضا نہ ہوئی ہو، دوسرا یہ کہ اس نے عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، تہجد اس کی جو ہے کبھی نہ نکلی ہو یعنی قضا نہ ہوئی ہو، اور چوتھا یہ کہ اس نے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا۔ اب یہ 4 ایسی شرائط تھیں کہ اس پہ اترے کون؟ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ظاہر اس میں صوفیہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ کمال دیکھیے صاحب، کمال دیکھیے کہ ایک سرٹن ٹائم تک جنازہ رکھا رہا۔ اب لوگ سوچ میں مبتلا ہیں کہ کون ایسی شخصیت آئے گی جو کہ آ کے ان کا جنازہ ادا کرے، کیونکہ 4 شرائط انتہائی سخت تھیں، کوئی نہیں آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز جنازہ آپ کی ادا کروائی، اور یہ کہہ کے کہ آج آپ نے میرا راز افشا کر دیا۔ تو یہ سلطان بنیادی طور پہ یہ حکمران تھے جن کے تقوی کو اور جن کی پرہیزگاری کا یہ معیار تھا صاحب کہ جس یعنی آپ اس تقوی کو اور پرہیزگاری کو سر اٹھا کے دیکھیں، یعنی ایسا لگے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے آسمان کے اوپر آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ ناظرین، ان کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ صوفیہ کی صحبت کے اندر رہا کرتے تھے، اور آپ نے ایک باقاعدہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے رکھ دیا رہتی دنیا تک تمام حکمرانوں کے لیے کہ اگر حکمران ہو تو ایک تو یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ ان کی بارگاہ سے کنیکٹ رکھے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہ خلق سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ کنیکٹ رکھے، یعنی خلق کی خدمت کرتا رہے۔ تیسرا یہ کہ وہ میدان جہاد کا بھی مجاہد ہونا چاہیے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہو۔ اللہ کرے کاش ہم ایسے حکمران دیکھیں جو پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، نہ کہ وہ اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کے بارے میں سوچیں۔ ابھی اولادوں کی بات آ گئی تو ایک جملہ میں اور ادا کر دیتا ہوں، ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، کہ آپ کے دیکھیں 2 اولادیں آپ کی، سلطان ناصر الدین محمود اور رضیہ سلطان۔ اب آپ دیکھیے دونوں جو مطلب اولادیں ہیں، تربیت کا کیا عالم تھا، یعنی آپ نے اربوں اور کروڑوں روپیہ اپنی اولادوں کے لیے نہیں چھوڑا، جانے کے بعد جو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھی، یعنی کوئی جائیداد کچھ نہیں۔ سلطان ناصر الدین محمود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ سلطان کے بیٹے کی آپ کو میں بات بتلا رہا ہوں۔ اور رضیہ سلطانہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عمرہ کی جو خواتین تھیں پردے کے اندر رہ کے خاموشی کے ساتھ ان کے کپڑے وغیرہ سی کے ان سے جو اجرت لیتی تھی اس سے گزارا کیا کرتی تھی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے صاحب؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہوتی ہے، اور جب جاتے ہیں تو اربوں ہی ڈالرز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر کے اپنی اولادوں کو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ بڑی شدید پکڑ ہے صاحب اس دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔